سارے ہمارے علاقے ہیں، ربات ہے، گجر خان ہے، سہاوا ہے، اس کے بعد چکوال ہے، دینا ہے، اور ہمارا جیلم ہے، پھر آگے سرائے عالمگیر، کھاریاں، لالا موسیٰ، وزیر آباد. یہ تمام علاقے جو ہیں یہ اس کی جو کروڑوں کی آبادی ہے جس کو پچھلی موٹر وے بناتے وقت اگنور کر دیا گیا تھا، یہ تمام آبادی اب اس موٹر وے سے استفادہ کر پائے گی. اور یہ ایک بہت بڑا انشاءاللہ جو پروجیکٹ ہے وہ نارتھ پنجاب کا سب سے بڑا روڈ کا پروجیکٹ ہوگا جو وزیر اعظم صاحب انشاءاللہ اس کو نومبر میں انیگوریٹ کریں گے. دوسرا جہاں تک تعلق ہے، رات کو بھی آپ نے دیکھا عمران خان جب بات کرتے ہیں وہ پاکستان کے عوام کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہیں. چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ افغانستان کا معاملہ ہو یا کشمیر کا معاملہ ہو، وہ کرپشن کو جس طرح غریب ملکوں کے لیڈرشپ یہاں سے کرپشن کا پیسہ باہر شفٹ کرتی ہے، وہ معاملہ ہو یا پھر ماحول کا معاملہ ہو، ہر ان طرح کے معاملات کے اوپر جب عمران خان بات کرتے ہیں تو وہ یوں لگتا ہے کہ پاکستان کے ہر فرد کے دل کی ترجمانی ہو رہی ہے. جس طرح سے رات کو انہوں نے کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ کے سامنے رکھا، جس طرح انہوں نے نریندر مودی کو للکارا، یہ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. آپ دیکھیے کہ ہم نے تو نواز شریف جیسے لیڈر تھے یہاں پہ، جب کلبھوشن یادو پکڑا گیا، اس سے پہلے دیکھیں وہاں پہ ممبئی ہوا جہاں پہ الزام یہ ہے کہ ایک پاکستانی نے جا کے ممبئی میں حملے میں حصہ لیا. اب اس پاکستانی کا کوئی تعلق نہیں تھا کسی سیکیورٹی ایجنسی سے، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا فوج سے، لیکن اس کے اوپر ایک عالمگیر پروپیگنڈا مہم پاکستان کے خلاف شروع کی گئی. یہاں پہ ہم نے بلوچستان میں ایک سرونگ ملٹری کا جو بندہ ہے کلبھوشن یادو، اس کو اریسٹ کیا، اور جب نواز شریف سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. اس طرح تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے بے شرم لوگ پاکستان میں حکمران رہے ہیں اور جن کو صلاحیت ہی نہیں تھی اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی، سوائے اس کے کہ ہم پیسے اکٹھے کر لیں اور نریندر مودی کو شادیوں پہ بلا لیں اور کر لیں. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کیا. آج نواز شریف اور اشرف غنی ایک جیسی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ جب آپ جڑے نہ ہوں مٹی کے ساتھ پھر آپ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں جس طرح کی زندگی آج کل نواز شریف اور اشرف غنی گزار رہے ہیں. ایک دبئی میں لیٹا ہوا ہے، ایک لندن میں لیٹا ہوا ہے، دونوں ڈالروں کے بیگ بھر کے باہر چلے گئے ہیں. یہ ایک بدقسمتی ہے، ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو سیاست تو کرتے ہیں لیکن اپنی زمین سے جڑے نہیں ہوتے. اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اس طرح کے لوگوں کا جو حشر ہے وہ ہمارے سامنے ہے. جہاں تک اگلی سیاست کا تعلق ہے، ابھی کنٹونمنٹ کے الیکشن میں ایک تو میں جیلم کے لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، جس طرح کلین سویپ کیا جیلم میں پاکستان تحریک انصاف نے. اور اوور آل بھی اس وقت وفاق کی اگر کوئی ایک جماعت ہے تو وہ تحریک انصاف ہے، چاہے کراچی ہو، چاہے لاہور ہو، چاہے پشاور ہو، چاہے کوئٹہ ہو، چاہے گلگت ہو، چاہے میرپور ہو. ہر جگہ کے اوپر ایک ہی آدمی ہے جس کا ووٹ ہے اور وہ عمران خان ہے. اور یہ ایک بڑی پاکستان کے لیے ایک خوش قسمتی ہے کہ ایک قد کا لیڈر، ایک وفاق کو جوڑنے والا لیڈر جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے. انشاءاللہ اگلے جو انتخابات ہیں اس سے پہلے لوکل گورنمنٹ الیکشنز جو ہیں جو ہونے ہیں ان میں تحریک انصاف آپ دیکھیں گے کہ اگلی دفعہ 2/3 اکثریت سے پاکستان میں حکومت بنائے گی. اور اس بار تو ہمیں تھوڑا یہ ضرورت پڑی کہ ہم اپنے ساتھ اتحادیوں کو جوڑیں اور حکومت بنائیں، کمپرومائز بھی کرنے پڑے. اگلی دفعہ کی جو صورتحال ہے اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی مکمل طور پہ بکھر گئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تو ٹکٹ لینے والے لوگ نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ابھی جب بلاول صاحب ساؤتھ پنجاب گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو 5-5 کروڑ روپیہ آفر کیا ہے کہ ہمارے ٹکٹ کے اوپر آپ الیکشن لڑیں گے تو ہم پیسے دیں گے، کیونکہ کوئی سنجیدہ آدمی جو ہے وہ اس طرح تو الیکشن نہیں لڑے گا. لہٰذا ان کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. نون لیگ کے پاس شہباز شریف صاحب جو ہیں اور مریم نواز ہیں اور باقی لوگ ہیں، یہ سارے ہر ہفتہ ٹاس کرتے ہیں کیا اس ہفتے یہ لیڈرشپ ہوگا، پھر اگلے ہفتے دوسرا لیڈر ہوگا. یہ پارٹیاں تو بالکل ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی اور PMLN ہے ان کا یہ آخری الیکشن ہوگا. اس کے بعد یہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوں گے، اور تحریک انصاف اور عمران خان ایک بہت بڑی میجورٹی سے انشاءاللہ اگلی حکومت جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں. اور جس طرح سے افغانستان کا مسئلہ آگے بڑھ رہا ہے، جس طرح اس وقت پاکستان کی حیثیت دنیا میں اسٹیبلش ہو رہی ہے، اس ریجن میں تمام فیصلوں کے لیے عالمی لیڈرشپ اس وقت عمران خان کو دیکھ رہی ہے.
اور پاکستان کو دیکھ رہی ہے، جو ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور یہ آج جو سارے لوگوں کو یہ جیلسی ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے، پاکستان کی حکومت ایک مٹھی میں پروئے ہوئے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگلے 5-7 سال بھی ایسے روتے ہوئے گزارنے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کے راستے کے اوپر گامزن ہے، منزل پہ پہنچیں گے. انگلینڈ نے واپس چلا گیا ہے، صحیح ہے. نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اس وقت بڑا دباؤ پڑا ہے. پہلی بار یہ دیکھیں ایک فرق یہ ہے کہ یہ حکومت یہ کر رہی ہے. پہلے حکومتیں کیا کرتی تھیں کہ صرف لیڈروں سے اپنے تعلقات بناتی تھیں اور بات کہتی تھی ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستیاں ہو گئی، اللہ خیر صلی اللہ. عمران خان انٹرنیشنلی بھی عوام سے بات کرتے ہیں، یہ حکومت بھی عوام. اب ہم نے جب حقائق سامنے لے کے آئے ہیں نیوزی لینڈ کے دورے کے، اب آپ دیکھیے کہ انگلش کرکٹ ٹیم کے اوپر اور انگلش بورڈ کے اوپر کتنا دباؤ بڑھا ہے. انگلش کرکٹ بورڈ جو ہے وہ بھی بھاگ گیا اس بات سے، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں کہا. انگلش پلیئرز کہہ رہے ہیں کہ ہم سے آپ نے کنسلٹیشن نہیں کی. وومن ٹیم جو انگلش ٹیم ہے وہ ان کو کرٹیسائز کر رہی ہے، اور خود جو وزیر اعظم ہیں جو وہاں پہ یو کے ان کے حوالے سے یہ خبر چھپی ہے کہ انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. سو یہ سمجھتا ہوں میں کہ ایک پبلک ڈپلومیسی کی کامیابی ہے کہ جب ہم نے یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھی ہیں. عوام فیئر ہوتے ہیں، چاہے وہ برطانیہ کے ہوں، چاہے امریکہ کے ہوں، چاہے ہمارے ہوں. یہ اسٹیبلشمنٹس ہیں جو اپنی گیم پلے کرتی ہیں. سو ہم عوام کے ساتھ بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم. الیکشن کمیشن نے آپ کو نوٹس بھیجے ہیں، سواتی صاحب کو آپ نے 30 دن کا جو ہے مزید ٹائم مانگ لیا ہے. کیا وجہ ہے اداروں کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ تعلقات ہمارے بہتر جا رہے ہیں، لیکن کسی جگہ پہ آ کے اختلافات بھی پیدا ہو جاتے ہیں؟ ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے، کئی دفعہ اختلاف بھی ہو جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ الیکشن کمیشن سے بھی معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف گامزن ہے. مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن میں ہمارا کوئی ذاتی ظاہر جھگڑا نہیں ہے الیکشن کمشنر صاحب سے یا الیکشن کے باقی کسی لوگ سے. امید ہے وہاں پہ بھی حالات بہتر ہیں. کہ ابھی دیکھیں نا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے شہباز شریف جو ہیں وہ ایکیوزڈ ہیں، ان کو وہ نیب نے ان کو ملزم ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اب اگر ہم شہباز شریف سے پوچھیں کہ اگلا چیئرمین نیب کیا ہونا چاہیے، تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہم جو چور سے پوچھیں کہ آپ کا تفتیشی کون ہوگا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. لہٰذا اب لا منسٹر اور اٹارنی جنرل جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، وہ جو بھی حل لے کے آئیں گے اس پہ عمل کریں گے. بہرحال یہ طے ہے کہ شہباز شریف صاحب سے ہم کنسلٹیشن نہیں کریں گے نئے چیئرمین نیب کی اپائنٹمنٹ کے لیے. وفاقی وزیر اطلاع جہلم میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ موٹر وے کے نئے پروجیکٹ کو نومبر میں انوگریٹ کیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان ہر معاملے میں لوگوں کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہیں. سارے ہمارے علاقے ہیں، گربات ہے، گجر خان ہے، سہاوا ہے، اس کے بعد چکوال ہے، دینا ہے، اور ہمارا جیلم ہے، پھر آگے سرائے عالمگیر، کھاریاں، لالا موسیٰ، وزیر آباد. یہ تمام علاقے جو ہیں یہ اس کی جو کروڑوں کی آبادی ہے جس کو پچھلی موٹر وے بناتے وقت اگنور کر دیا گیا تھا، یہ تمام آبادی اب اس موٹر وے سے استفادہ کر پائے گی. اور یہ ایک بہت بڑا انشاءاللہ جو پروجیکٹ ہے وہ نارتھ پنجاب کا سب سے بڑا روڈ کا پروجیکٹ ہوگا.